بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جی آیت نمبر ہے 133۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ ام کنتم شہداء، یا تم اس وقت حاضر تھے، موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پہ موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ، جب کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور تیرے آباء و اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے، یعنی ابراہیم کی، و اسماعیل کی، اسحاق کی، الہ واحدہ، جو ایک الہ ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اصل میں یہودی یہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام وفات سے قبل اپنی اولاد کو نصیحت کر کے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت یہ کی ہے کہ یہودیت پر قائم اور دائم رہنا ہے۔ تو یہاں اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے ہمارے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ یہودیت پر قائم رہنا ہے، اس لیے ہم یہودیت نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے جواب میں یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پہ موت کا وقت آیا۔ موت کا وقت، نزاع کا وقت، یہ ہر انسان پر آتا ہے، اور بعض لوگوں کو ایک تو ہوتا ہے نا روح کا نکلنا، ایک موت کا جو وقت ہوتا ہے، موت سے پہلے آدمی پر بعض اوقات، جس طرح نبی علیہ السلام بھی بڑی شدت سے بیمار ہو گئے تھے، اور آپ نے محسوس کر لیا تھا کہ اب میرا جانے کا وقت ہو چکا ہے، اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی آپ نے آخری ایام، آخری وقت جس کا تھا، انہوں نے ان اوقات کے اندر نصیحت کی تھی۔ تو ویسے تو موت جب آ جاتی ہے اس کے بعد تو بڑی سختی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی روح والتفت الساق بالساق، یعنی پنڈی کے ساتھ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر پورے جسم سے روح نکالی جاتی ہے، پھر آخر میں ہنسلیوں سے روح نکالی جاتی ہے، پھر جب روح نکلتی ہے آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دیا کرو، اس کا جسم جو ہے وہ سیدھا کر دیا کرو۔ بعض اوقات روح نکلنے کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ جسم سارا ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے جسم کو سیدھا کرنا، اس کی آنکھیں بند کرنا، اس کی حالت درست کرنا، یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا۔ تو بہرحال روح نکلتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پہلے میں بھی سمجھتی تھی کہ موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے گناہ گاروں پہ آتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام پر جو سختی آئی میں حیران ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے موت کی سختی ہر ایک پر آتی ہے، ہاں البتہ جو روح نکلنے کا منظر ہوتا ہے نا وہ مومن کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکی، جیسے پانی، لیکن اس سے پہلے جو موت کی سختی آتی ہے وہ ہر کسی پر آتی ہے، وہ خوف، وہ سختی وہ ہر کسی پر رہتا ہے۔ مومن کی روح آسانی سے نکال لی جاتی ہے، اور کافر فاجر کی روح جو ہے وہ مار کے انہیں جو ہے وہ نکالی جاتی ہے۔ تو اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی، اس سے پتہ چلا انبیاء پر موت آتی ہے، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام پر بھی موت آئی، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، اسی طرح قرآن میں انک میت وانہم میتون، یہ دلیلیں اس بات کی علامت ہیں کہ نبی علیہ السلام اور انبیاء کرام پر موت آتی ہے۔ تو جب موت کا وقت ان کا قریب آیا، انہوں نے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تاکہ ان کے دل کو اطمینان ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم ایک الہ کی عبادت کریں گے۔ یہاں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی لیا، اور اپنے باپ یعنی دادا اسحاق علیہ السلام کا نام بھی لیا، اور اس طرح اسماعیل علیہ السلام کا نام بھی لیا۔
کیونکہ اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے سوتیلے چچا تھے۔ تو یہاں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ سوتیلے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ کوئی پرائے نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں سوتیلوں کے ساتھ پرائوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، تو یہ غلط چیز ہے۔ سوتیلوں کے ساتھ بھی انسان کو رشتہ داری والا، اپنائیت والا سلوک کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے وصیت کی تھی، اس سے پتہ چلا مرنے سے پہلے انسان کو وصیت کرنی چاہیے، خاص طور پہ اپنی اولاد کو بندہ وصیت کرے نیکی پر قائم رہنے کی۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مرنے سے پہلے انسان کو وصیت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے جب صحابہ کرام کو فرمایا کہ جس کے پاس کوئی بھی مال ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جو وصیت کے قابل ہو، فرمایا وہ وصیت کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سننے کے بعد میں نے فوراً وصیت کر لی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 2 راتیں بھی نہ گزارو اور وصیت کرو۔ فرماتے میں نے فوراً اسی رات جو ہے وہ وصیت کی۔ تو انسان کو وصیت انسان کر سکتا ہے، خاص طور پہ نیکی کے کام، بھلائی کے کام، اولاد کو نصیحت کرنا، وصیت کرنا، میرے پاس نمازیں پڑھنی ہے، میرے بعد تم نے قرآن پڑھنا ہے۔ ہم دنیا داری کے معاملات تو سارے طے کرتے رہتے ہیں، تو اپنی اولاد کے لیے انسان کو اس چیز کی فکر بھی ہونی چاہیے، خاص طور پہ جو لین دین معاملات ہوتے ہیں، کسی سے کچھ لینا ہے یا کسی کو کچھ دینا ہے، یا کاروبار کے جو معاملات ہیں ان کے متعلق وصیت بہت ضروری ہے، تاکہ انسان کی آخرت جو ہے وہ اچھی ہو۔ ایسا نہ ہو کسی کا کچھ دینا ہے یا کسی سے کچھ لینا تھا تو آپ تو فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، اب وہ لینے والے آ گئے، اب آپ کی اولاد کہہ رہی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو وصیت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے بھی بہت ساری وصیتیں کی ہیں۔ نبی علیہ السلام آخری اوقات میں کہہ رہے تھے اوفا قال اوفا بالکتاب اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو کتاب اللہ کو کافی سمجھنا یہ نبی علیہ السلام کی وصیت تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام انصار کے متعلق وصیت کیا کرتے تھے، آپ منبر پر تشریف فرما تھے، نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں فرمایا تھا لوگوں میرے انصار کا خیال رکھنا ہے، یعنی آپ نے انصار کے متعلق خصوصی وصیت فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے اچھے کاموں کو قبول کرنا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرنا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وفات سے 3 دن قبل آپ حسن ظن رکھنے کی وصیت کر رہے تھے۔ فرمایا کوئی آدمی اس حال نہ مرے کہ وہ یحسن باللہ الظن، اللہ کے بارے میں اس کا اچھا خیال ہو، تو اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی وصیت تھی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام مرنے سے پہلے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تو یہ ساری نبی علیہ السلام کی وصیتیں تھیں آخری اوقات میں۔ جو آپ 3 4 5 دن بیمار رہے نا، اس بیماری کے ایام میں آپ مختلف وصیتیں کرتے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف وصیتیں کرتے رہیں۔ تو آدمی کو وصیتیں اچھی بھلائی کی، نیکی کے کاموں کی کرنی چاہیے، تاکہ اولاد مرنے کے بعد آدمی کی خیر پر رہے۔ تو خیر کے کاموں کی وصیت کریں، غلط کاموں کی نہیں۔ یہ نہ کہیں فلاں نے میرا یہ نقصان کیا تھا تو میرے فلاں بیٹے تو نے جناب اس کا خاندان جو ہے وہ یہ کر دینا وہ کر دینا، نقصان پہنچانا جا کر ان کو، تو برائی کے کاموں کی وصیت نہیں کرنی چاہیے، خیر کے کام، اچھائی کے کام، بھلائی کے کام کی وصیت کریں۔ تو وصیت جو ہے وہ ہماری شریعت میں بھی ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کی، اور سابقہ انبیاء بھی نیکی کی اور خیر کی وصیت کرتے رہتے تھے، تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔